جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. جگہ پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ تو تھی میرے پروگرام جنج بھایا میں مداری نے باندر بھایا ہوں ہوتا ہے ساری دنیا میں ہوتا ہے. آپ ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے, ہندوستان کو دیکھیے اتنی بڑی جمہوریت ہے. تھی دیکھ لو تھی انے ہو. ہماری پارٹی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا بلاول اور میں. پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ گا کے کرنا ہے سر میں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا. السلام علیکم, خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال, اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ڈاکٹر تیمور الرحمان, ساتھ سبات ذکریہ صاحبہ. آپ دونوں دانشور ہیں, صحافی ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, جو صرف ڈمی ہیں. یہ اصلی والے شاہ محمود قریشی نہیں اصلی تو اسلام آباد. ہاں جی, اصلی اسلام آباد ہیں یہ. اس سے پہلے کہ میں اپنا منہ کھولوں, آج میں ان تمام لوگوں کے سامنے ایک کام کرنے والا ہوں. وہ کیا؟ نہیں بات سنیں. یہ میں کیوں کر رہا ہوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ریڈ زون میں واش روم نہیں ہے. تو اس میں ناچنے اور ہنسنے کی کیا ضرورت؟ اب مجھے اس کی عادت پڑ گئی ہے, ناچنے کی اور ہنسنے کی. کوئی نہیں آپ کے ساتھ کرے گا. بات سنیں, اپنی باری پہ بولیے گا پہلے ڈاکٹر بلکہ اپنی باری پہ ناچیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, جی کل بڑی اہم ملاقات ہونے والی ہے زرداری صاحب کی نواز شریف صاحب کے ساتھ. ڈیڈ لاک ختم ہوتا نظر آتا ہے آپ کو؟ امید تو یہی ہے جناب. میرا خیال ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کو یہی کہیں گے کہ ہم اتفاق رکھتے ہیں اس بات پہ کہ جمہوریت کو بچانے کی. یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ سسٹم قائم رکھنا ہے. بالکل, اور تین چیزوں پہ میرے خیال ہے وہ اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب کو قطعی طور پہ ریزائن نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈٹ جانا چاہیے. یہ وہ کہیں گے؟ مجھے امید ہے. اچھا, ویسے جاوید ہاشمی صاحب اس کے برعکس کہہ رہے ہیں. اچھا, اور پیپلز پارٹی اکابرین کی باڈی لینگویج سے بھی یہی لگ رہا ہے. ہاں, وہ ایک کچھ ہے سابق گورنر صاحب کی بھی جو اسٹیٹمنٹس تھیں اس سے بھی کچھ اور سگنلز بھی مل رہے ہیں. لیکن یہ خواہش تو ہو سکتی ہے آپ کی کہ نواز شریف ڈٹ جائیں. بالکل میری یہی خواہش ہے. اور دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب اور حکومت جو ہے انتہائی ریسٹرین سے, تحمل سے کام لیں, کسی قسم کی کانفرنٹیشن میں, وائلنس میں پرووک نہ ہوں قطعی طور. وہ تو نہیں ہو رہے. ہاں, وہ نہیں ہو رہے, اور بہت انٹیلیجنٹلی اس وقت وہ معاملہ جو. تیسرا یہ کہ جس طرح پچھلی دفعہ طاہر القادری کو حکومت نے ایک ایگزٹ اسٹریٹجی دے دی, ایک فیس سیونگ ایگزٹ دے دی, اسی طرح کوشش کی جائے کہ جو عوامی تحریک ہے اور تحریک انصاف ہے, اگرچہ وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ اپنی کوئی فیس سیونگ کریں, بہرحال ان کو ایک فیس سیونگ ایگزٹ اسٹریٹجی دے دیں. اگر یہ تینوں چیزیں, وہ کیا ہو سکتی ہے یہ اب کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس پہ وہ قبول کر لیں. نتھنگ شارٹ آف دیٹس the problem. PTI has to come down from there کہ جی آپ اب میکسیمم ڈیمانڈ سے نیچے آئیں اور کوئی نیگوشیٹ کریں, کوئی بات چیت کریں. تو اس میں یہی ہو سکتا ہے. دیکھیں کہ جی ان کا تو دعویٰ ہے نا جی کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی. اب کسی کے دعوے کی بنیاد پہ تو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ ریگنگ ہوئی یا نہیں ہوئی. کسی انڈیپینڈنٹ باڈی نے اس کو تصدیق کرنا ہے, اس کو چیک کرنا ہے, اس کو جج کرنا ہے. تو PTI جو ہے وہ اپنا ایویڈنس جو ہے وہ رکھے. 5,000 لوگ, 10,000 لوگ, 20,000 لوگ بھی ہوں, لاکھ بندہ بھی ہو, اس کو سڑکوں میں کھڑا کر کے آپ محض اپنے دعوے کی بنیاد پہ حکومت نہیں گرا سکتے. دیٹ ول کریٹ اے ویری بیڈ پریسیڈنٹ. آپ کا ڈاکٹر صاحب ذاتی طور پہ اس پارٹی سے تو کوئی تعلق نہیں؟ کسی بھی پارٹی, آپ کا کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق. ایک عالمانہ تبصرہ ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی تبصرہ ہے. سبات ذکریہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ کو ڈیڈ لاک ختم ہوتا اگر نظر آ رہا ہے تو کس بنا پر؟
فی الحال تو کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو نظر آ رہی ہیں عمران خان صاحب کی اسپیچز، اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی جو میکسیمم پوزیشن ہے اس سے وہ نیچے نہیں اترنا چاہتے. سو اب کتنی دیر تک وہ لوگوں کو اسی طرح ہی سڑکوں پر قائم رکھیں گے، وہ کتنی دیر تک اس کو برداشت کر پائیں گے؟ کریں گے مجھے نہیں لگتا، اب ایک اور سوال نہیں کرنا چاہیے. اب ایک سوال میں بھی ان سے پوچھنا آپ کی باری نہیں ابھی. چلیے پوچھیے جی، پوچھیے. آپ نے نواز شریف کے ریزائن کا پوچھا، آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی نہیں کریں گے. اب بتائیے بابا جی میرے یہاں اولاد ہوگی؟ میں نے کہا جب اتنی پریڈکشن ہوئے جا رہی ہیں ایک اور لے لی جائے. میں بھی ایک اچھا، میں ایک اعلان کرنا بار بار بھول جاتا ہوں. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ تھے نصیر بھائی بھی دھرنے پہ ہر لائیو شو کی طرح موجود. کیا فرمایا آپ نے؟ دھرنے پہ بیٹھے ہیں. دھرنے نہیں، وہ دھرنے پہ نہیں، وہ تار پہ بیٹھتے ہیں. ہمارے ساتھ نصیر بھائی موجود ہیں. اسکرین پر ہم نمبر دیں گے، اور اس کے بعد کوئی صاحب ہم سے بات کرنا چاہتے ہوں اور خاص طور پہ صرف چیلنج کرنا چاہتے ہوں، اپنی اوپینین نہ دیں، اور اس کے لیے آپ موسٹ ویلکم ہماری طرف سے ہے. ہم گفتگو کا سلسلہ آپ کی طرف لے جا رہے ہیں. شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسا قصور کیا نواز شریف نے، یہ جو یک آپ اپنی تجاویز میں یا اپنی ڈیمانڈز میں سر فہرست آپ نے رکھا ہے کہ جی وہ استعفیٰ دیں؟ ریگنگ ہر دور میں ہوتی آئی ہے، تھوڑی بہت اگر ہو بھی گئی ہے تو آپ 1.5 سال کیا کرتے رہے؟ دیکھیے آفتاب بھائی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اینکرز یہاں پر دھوانے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کی ریسرچ نہیں ہوتی. دیکھیے آپ کی وجہ سے مجھے ورڈ ریسرچ کہنا پڑا، اور اس میں سے سین کا لفظ ہے، اور سین میں بے شمار تھوک نکلتا ہے. یہاں سٹیج پر چھڑکاؤ ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آڈینس تو چھتری بھی نہیں لے کے آئی. میں اس میں انٹرسٹ ہمارے دھرنے میں آپ نے دیکھا کتنی بارش ہوئی ہے، وہ بارش نہیں تھی سرکار جب آپ ریچ کرتے ہیں ویپر ساتھ رکھا کر. اچھا جی، یہ بات ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ لے لیں سر. سوال تو بیچ ہی میں رہے. سوال نہیں، آپ جواب دے رہے تھے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. سر کیا حال چال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تعارف کروائیے جلدی سے، کہاں سے کون صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں خرم خان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی خرم خان بھائی کے لیے ایک چیلنج ہے میرے پاس. جی گو ایڈ. میں ایک گانا سناتا ہوں، مجھے ذرا اس کو گیس کر کے بتا دیجیے گا جلدی سے، ٹھیک ہے؟ اوکے. ندیا سے دریا، دریا سے ساگر، ساگر سے گہرا جام. بہت اچھا گاتے ہیں آپ. گہرا جام، او جام میں ڈوب گئی یادوں میرے جیون کی ہر شام. تھینک یو ویری مچ. لیکن آپ نے ٹی وی بڑا شور ہے، اس کا آواز آن کر رکھی ہے. تھینک یو ویری مچ. جی نصیر بھائی. آواز کشور کمار. فلم کا نام ہے نمک حرام. امیتابھ صاحب اور ریکھا. آپ کا حرام ہر دفعہ حرام مجھے کبھی صحیح کیا آپ نا اپنا حرام سیکھ رہے. نمک حرام. جی آپ کے گانے میں جمپ زیادہ ہوتی ہے. دوائی کھائی ہے؟ کیوں؟ اچھا جی سر، ایک ریکویسٹ تھی. وہ ہمیں پتہ چلا زرداری صاحب آ رہے ہیں. ہاں جی. تو بڑی تیاریاں ہو رہی ہوں گی پھر سے اتنے. ہر کھانے پک رہے ہوں گے، ماحول بن رہے ہوں گے. میاں صاحب خوش خوراک اردو میاں صاحب خوش خوراک آدمی ہے سر. بڑے بڑے کھانے پک رہے ہیں. کیڑے؟ بریانی، فش. اردو چ 10 سال نہیں پکا. ہنی، یہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں کامیڈی کیا ہے؟ سر یہ کامیڈی نہیں، یہ ایک اطلاع ہے. نہیں، وہ اطلاع ہمیں ہے سر. وہ شیشتا ووک بھی بن کے آ رہے ہیں ترکی. تو پھر بھی ہنسی آڈینس ہنسی کہاں ہے؟ اے دیکھو ہنس دی آڈینس. کامیڈی برائے کامیڈی قابل قبول نہیں. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ زرداری صاحب دی اینی دعوت کر رہے ہیں، خوراکاں کھوا رہے ہیں. نہیں، زرداری صاحب دی کشتی ہے. زرداری صاحب اس سے بھی ہنسی نہیں آئی بات کرنے میں. زرداری صاحب نے کہا میں صرف پنڈیاں کھاواں گا جی. نہیں، وہ بھنڈیاں بڑے شوق سے کھاتے ہیں. بھنڈیاں بھی، چنے بھی، دالیں بھی، اور بھی وہ سارے جڑے کھاتے نے وہ کھائی جاتے ہیں. ساڈی تے جان چھڑاؤ. نو تے لوگوں نے دھرنے تے بیٹھے روٹی نہیں کھادی. میرے گھر پائے پے نے. تو نہیں کھادی؟ اچھا سانو روٹی لبھی نہیں اوتھے. وہ تیرا بیڑا کر کے جائے. تو تے دیگا کھان تو بعد کنٹینر کھان لگا ہے. تم یہ نہ کہو میں نے نہیں کھائی، تم کو میری وجہ سے کسی نے نہیں کھائی. صاحب تھوڑے دماغ خراب ہے. میری گل سنو، ایسے کرسی تے بیٹھا. آہستہ آہستہ ہم بہرے نہیں ہیں. میرا دکھ میں تم دادا 9 دن ہو گئے ڈنڈا کسی نہیں پیا. میں پہلا تیرے مارنے لگے پاس. والی بال آہستہ بول. اور صاحب صرف ایسا کرنے کہ تو
ساڑے پیو دی عمر دا اچھا جی آپ دونوں حضرات سے گزارش ہے ذرا خاموش رہیے, میری یہ سائڈ فارغ ہو وہ تسی ویسے ہی فارغ ہو چھڈو اس گل نو, لیکن گل اے وے حضرات کہ 9 دنوں کے میں روٹی نہیں کھادی یہ کرو. اور روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ سارا عمران خان لو بھی کھانا, طاہر القادری لو بھی کھانا. جیڑا بات سنو, یہ ممکن کس طرح کہ تم نے 9 دن کھانا نا, تم 9 گھنٹے نہیں نکال سکتے. وہ ساری ایک ڈبہ دندے نے, وہ کی بنتا میں دسو تو صحیح. اور ڈبے کی ہوندا ہے کہ شامی تھوڑے جے چاول. ہاں جی, یہ دوسرا ڈبہ جی مال گڈی کا ڈبہ نہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک چیلنجر اس وقت موجود ہیں جی, بلال صاحب ہیں سیالکوٹ سے. جی بلال صاحب پلیز گو ایٹ. جی بھائی نصیر بھائی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک, چیلنج کیجئے جلدی سے, گانا بہت کم ہے. گانا پوچھو تجھے رشتے دار بتا دیں مجھے, اس کے سنگر کا بڑے دنوں سے میں نام یاد کر رہا ہوں, نام یاد نہیں آ رہا, میں آپ کو گا کے بتاتا ہوں. آپ کومے میں ہیں؟ میں کوما میں نہیں ہوں, فل اسٹاپ پہ ہوں. جی جی بالکل. آئے شکرے جان جھکتے بھی آتے ہیں. ہاں جھکتے بھی آتی ہیں. سیالکوٹ سے ہیں, کیا مذاق سمجھتے ہو تم انہیں؟ جیسے موٹا کلایا. جی اچھا جی. جب موری چادر بن گھر آئی, رنگ ریج کو دینی چدریا, رنگ ریج کو دینی, ایسا رنگ رنگا رنگ رینے, دن دن میلی کینی چدریا, دینی رے دینی دینی. یہ بتا دیں کسی نے سن رکھا ہے یہ گانا ہال میں؟ کسی نے سن رکھا ہے؟ بھائی یہ گانا نہیں, یہ کوئی واقعہ ہے. جی بلال صاحب آئی ایم سوری, کسی نے, کیوں جناب آپ نہیں بالکل کسی نے یہ سن نہیں رکھا, اور آپ بھی نہ سننا. گانا ایسا ہونا چاہیے جو کم از کم ایک گواہی ضرور موجود ہو. تھینک یو ویری مچ. بلال صاحب یو کین چیلنج اس اگین, پھر سوچنے کو اور گانا کر لیجیے گا. اچھا چلیے, گھر بیٹھے سن رہے ہوں گے لائن اگر آپ نے کاٹ دی ہے, آپ کوئی اور گانا سوچ لیں, قدرے مشکل ہو لیکن ایسا ضرور ہو جو کسی نے سنا ہو. یہ چدریا تو میرا خیال ہے کسی نے نہیں سنا ہوگا. سر آپ کی طرف یہ تو جس نے گایا اس نے بھی نہیں. جی میں بات کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ میرا جواب کمپلیٹ ہو جائے. اچھا سر, اس دفعہ کمپلیٹ ہوگا. اگر اس بار درمیان میں کوئی کالر آیا اچھا تو یقین کیجئے میں یہاں پر ٹائروں کو آگ لگاؤں گا. اچھا بات سنیں, آج کل ویسے آپ کا اینٹ پکا ہوا ہے ٹائروں شاعروں پہ, دھرنوں پہ, لیکن مراد کیا ہے, آپ انتہائی اختصار کے ساتھ جواب دیں بس. دیکھیے ریگنگ, جہاں تک سب سے پہلے تو آپ اس کی ہسٹری دیکھیے کہ ریگنگ کیا ہے. اچھا جی, ہسٹری نہ بتائیں اختصار سے. ساری ہسٹری آپ نے ایسی کی تیسی پھیر دی. میں آپ کو بتاتا ہوں گاڑی کا ٹائر کیسے تبدیل کریں. سیکھیے. نہیں سر, میں یہ سکھانے کے لیے آیا. سر پلیز ریگنگ. سر اچھا ریگنگ کی ہسٹری بتائیں. میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب ہمنے لگے ابھی میں بات کرتے ہوئے دیکھیے وہ انجوائے کر رہے ہیں آپ کا مسخرہ پن. دیکھیے میری بات سنیے, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ریگنگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ آن بورڈ ہوتی ہے جب ریگنگ ہوتی ہے. ریگنگز کے دوران اچھا صرف آج تک 2 بار ایسا ہوا ہے کہ ریگنگ بالا بالا ہوئی ہو. واہ واہ, ریگنگ اسٹیبلشمنٹ سے بالا بالا ہوئی ہو اور مدھو بالا ہوئی ہو. بالا بالا ریگنگ میں ہنسائے نا, بڑی سیریس بات کر رہے ہیں آپ. جی ہاں, ذرا سوچئے. ایک بار بھٹو کے دور میں 77 کا الیکشن. جی ٹھیک, اور بھٹو کا انجام آپ کے سامنے ہے. اور دوسری بار 2013 نواز شریف. اب کرو او ہو. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ریگنگ ہے جو 2 مرتبہ ہوئی جس میں اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ نہیں تھی. تو پھر اب نواز شریف کو سزا دی جا رہی ہے. دیکھیے میں اشارتاً بات کر سکتا ہوں. کیوں؟ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے, وہ اصل بات ہوتی ہے. کیونکہ میری بات کے پیچھے کوئی بات ہی نہیں تھی, اس لیے میں نے یہ کھچ مار دی. میں امپائر سے متعلق سوال کرنا چاہ رہا ہوں. پوچھ کے دیکھ لیں, میں پھر کھچ ماروں گا. نہیں, میں اپنے معزز مہمانوں سے پوچھوں گا کہ امپائر آخر کون ہے, لیکن اس سے پہلے ایک کال ہے اتفاق پہ. کال بھی اسلام آباد سے ہے. جی السلام علیکم. جی یہ گانا ہے. سن لے جانے وفا تو ہے دنیا میری ہے میری زندگی, کبھی ہوں گے نہ ہم تم جدا. جی نصیر بھائی, جنی سپیڈ سے نا سبزی لین نکلے, کہنا سن لے وہ جانے وفا بھی. تو سن لا, تو بولا. نصیر بھائی
फिल्म का नाम है संग दिल। ये गाना माला ने भी गाया, अहमद दुरुस्ती ने भी गाया, मूसीकार थे अहमद शरीफ। जी सर, इधर आते हैं, देख लीजिए हमारा ह्यूमन कंप्यूटर, वेरी नाइस। लेकिन ये तो बड़े सादा सादा सिंपल गाने, ये तो कोई भी पूछ सकता है, इनमें ज्यादातर खाकसार को भी पता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये ऐसा गाना भी एक लम्हे के अंदर, वो गाना ऐसा होना चाहिए कि एक आध दफा बजा जरूर हो, किसी ने सुना जरूर हो। ये जो पहला चदरिया वाला गाना था वो ठीक कह रहे हैं, जिसने गाया शायद उसने भी ना सुना हो। तो ये एक वाकई ह्यूमन कंप्यूटर है। अंपायर कौन है? सर 9 दिन हो गए गाने सुन रहे हैं, साड़ी ते जान छुड़ाओ। 9 दिन तो गाने लगन डे, की लगन डे है? अगला जानता दिहाड़ी नहीं लगी। यार अपना मुंह तो ठीक करो, ऐसा लगता है जैसे घंटा बूतर गया। क्या हो गया सर? आप देखो मेरी गल सुनो, तुम सानू इत्थे बुलवाया, साडे को बदतमीजी ना करे, मैं तो दस दिया। ए सारे चलो चले सर धरने सिविल कपड़े च मंगदा भी जी। इमरान खान खैर हो गए, धरना कामयाब हो गया, सानू कुछ दियो। बहुत पिट्टी मंगने जी, कभी भी नहीं, रुपया नहीं, एक नहीं मंगया। 150 रुपये की राती, वो भी मेर शेर कुआल ले गए कादरी साहब ने कुआली कि तेरू किने कैसी कुआली सुन बह के की करते उठे। अच्छा, कुआली सुन लेते, कवालियां भी सुनता फिर वेले भी देता। हाँ जी, मैं तो कैसे भी आई करके सुटांगा, लोग ही सुटन के मैं चुकांगा, किसी ने सुटे मेरा भी 150 जाता रहे। उन्होंने पैसे नहीं सुटे, दिल वेख के नान सुटे ने। घड़ी नहीं उठे आई सुने, अल्लाह माफ करे, बहुत खांदा रहे। हाँ जी, यकीन करो, जेड़ा भी खाना आंदा रहे पहले ये को आंदा रहे, ये चखदा ते फिर अगे जांदा सी। जिसकी वजह से मैं 3 दिन नहीं गया उधर लॉन्ग मार्च में। अच्छा? मैंने समझा कंटेनर पड़ा हुआ। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। खुद हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हज़रात, हम डॉक्टर साहब से सवाल पूछ रहे थे अंपायर के बारे में कि अंपायर कौन है, और क्या आपका ख्याल भी उसी अंपायर की तरफ जाता है जिसको हम अंपायर समझ रहे हैं? मेरा ख्याल है इमरान खान की जो बयान है ये इंतहाई तशवीशनाक है, इस वजह से क्योंकि इसका इशारा तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाता है कि वो इंटरफेयर करके, इंटरवीन करके सिविलियन गवर्नमेंट को, एक मुंतखब हुकूमत को हटाएं, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कई दफा हो चुका है। और उसका आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं हुआ है। कई दफा हो चुका और उसका कभी भी अच्छा नतीजा नहीं। हमारे यहाँ इतनी इंटरवेंशन हो चुकी है कि अब तो कई दफा आईजी पंजाब का दिल चाहता रहा है पिछले दिनों कि मैं भी कुछ छोटा सा रोल प्ले तेज कर दूं। तो अंपायर वही है, इशारा तो उसी तरफ है ना जी। जाहिर है, लॉ एंड ऑर्डर और कौन हो सकता है? अगर हद से बढ़ जाएगा मसला जी, तो फिर उन्हीं को इंटरवीन करना पड़ेगा। बट आई थिंक अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये तवक्को रख रही है कि मिलिट्री इंटरवेंशन के नतीजे में सिविलियन गवर्नमेंट टूटे और फिर हम इक्तदार में आए, तो ये इंतहाई गैर जमहूरी अमल है। ये गैर जमहूरी भी है, गैर फितरी भी है, और गैर हकीकत पसंदाना, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं मिलना। सही, वो अगर आए, अव्वल तो खुदा न खास्ता ऐसी दूर दूर तक मुझे नजर नहीं आती, कोई ऐसी अलामत नजर नहीं आती, क्योंकि अगर नवाज शरीफ स्टेप डाउन कर जाते हैं, क्योंकि मैं जाती तौर पे समझ रहा हूं कि नवाज शरीफ अल्टीमेटली स्टेप डाउन कर जाएंगे, अगर वो कर जाते हैं तो फिर पीछे रौला तो है ही कोई नहीं। और मिलिट्री इंटरवेंशन एज सच के जी मिलिट्री टेक ओवर कर लेगी खुदा न खास्ता, ये तो उस वक्त नहीं किया था 99 में, जब बहुत ज्यादा मौके थे, जब हालात राइट थे उसके लिए। अब तो मुमकिन ही नहीं, और उस वक्त कोई टीवी चैनल नहीं था एज सच। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नहीं होगा, अब अपनी मर्जी की, बहरहाल उन्हें, वो एक बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं और उन्हें बहरहाल महसूस हुआ होगा कि इस वक्त उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है। तो बहरहाल नवाज शरीफ, मेरी इत्तला ये कि अगर वो सिनारियो क्या होता है अगर वो इस्तीफा दे देते हैं और इसी महीने दे देते हैं, वो तो बड़ा नेगेटिव होगा। वो बनाएंगे कोई ट्रांजिशनल गवर्नमेंट वगैरह बनाएंगे, हो सकता है इलेक्शन रीहोल्ड करें या जो भी है, मगर अगर वो ये करते हैं जो कि पीटीआई की ख्वाहिश है, अकेले नवाज शरीफ कभी नहीं करेंगे। हाँ, ये भी एक एनालिसिस है, अकेले नवाज शरीफ कभी नहीं करेंगे। नवाज शरीफ को कल जरदारी साहब अगर इन सो मैनी वर्ड्स कम्युनिकेट कर देते हैं, क्योंकि जरदारी साहब, मैं पहले दिन से गुजारिश कर रहा हूं, मेरी ट्रेजेडी है कि हम बहुत सारी बातें अलग ऐलान कर नहीं सकते, एक एंकर होने की हैसियत से मैं तो नहीं कर सकता वो सारी बातें, लेकिन जरदारी साहब का ये कहना कि जी बादशाहत बादशाहत बादशाहत, ये लफ्ज सबसे पहले जरदारी साहब की तरफ से आया था। मुझे लगता है कि बादशाहत का लफ्ज इजाद ही जरदारी साहब ने किया था नवाज शरीफ के लिए।
یہ کہنا کہ بادشاہت ہے آپ کا رویہ ٹھیک نہیں تو اس کا مطلب آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں یا کوئی جمہوری وزیر اعظم لے کر آئیں. موسٹ پروبیبلی وہ یہ کل کہہ دیں گے انہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر لائن پہ ہیں شازیہ فرام نواب شاہ اتفاق سے زرداری صاحب کے شہر سے. جی شازیہ آر یو دیر؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی واسطہ نصیر بھائی سے ایک کوشچن تھا. جی ایک سانگ ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی پوچھے. آئے تم یاد مجھے گا کے کرے نا, گا کے اس طرح وہ گا رہی ہیں آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جی گا کے کیجئے. مجھے اتنا ہی گانا آتا ہے, مجھے سننے کا شوق ہے. نہیں تھوڑا بہت تو کوشش تو کیجئے نا. گنگنا کے یہ تو لگ رہا ہے باجی جیسے ہم نے کہا تھا کل یاد کر کے آنا. یاد مجھے گانے لگی ہر دھڑکن. باجی میرے پر کئی گانے ہیں. اس سے اچھا میں نہیں گا سکتی. اچھا جی نصیر بھائی. آواز کشور کمار, فلم کا نام ہے ملی, موسیقار ایس پی برمن. بڑی سپیڈ. اچھا یہ فون نواب شاہ سے آیا ہے. جی جی. شازیہ کا پتہ کریں کہیں زرداری صاحب بھی تو نہیں شازیہ کی آواز میں. مجھے شک ہے. زرداری صاحب اگر پہنچے بھی پاکستان تو وہ کراچی پہنچے. وہ دبئی ہیں. نواب شاہ نہیں, دبئی کراچی لاہور اور پھر رائیونڈ تو کل وہ آ رہے ہیں, لیکن یہ دھرنا جاری رہے گا جب تک نواز شریف استعفیٰ نہیں دے دیتے, جب تک شہباز شریف استعفیٰ نہیں دے دیتے, جب تک عمران خان استعفیٰ نہیں دے دیتے. دیکھیے عمران خان پارٹی کے ہیڈ ہیں. نہیں تو آپ کا خیال ہے عمران خان وزیر اعظم لگیں گے؟ دیکھیے عمران تو خیر وزیر اعظم نہیں لگ سکتے, کیوں؟ لیکن تحریک انصاف. کیا وجہ عمران خان کیوں نہیں وزیر اعظم؟ دنیا کی 7ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ. کون سی 7ویں؟ چلیں 8ویں بڑی کر رہے ہیں تو رعایت کرتے. چلیں 8ویں. اچھا 7ویں میں سے 7 آتا ہے اس لیے 8 کر رہے ہیں. 8ویں بڑی نیوکلیئر مائٹ کا وزیر اعظم اور عمران خان, ذرا سوچیے. آپ اپنے خلاف بات کر رہے ہیں؟ اپنے نہیں, یعنی کے خلاف. یعنی آپ کو تو میں نے ایڈجسٹ کر دیا. نہیں یعنی تحریک انصاف کے پاس اقتدار آئے گا ہی نہیں. آئے گا. کیسے؟ جب تھوڑے گھر ایک اٹ بجی ہے نا تھانوں پاگل ہو گئے. میرے خلاف ایک اتنی بڑی سازش ہے. یہ آپ دیکھیے یہ کیا ہوا, پہلے گلو بٹ, پھر بومی بٹ, اور پھر یہ تیسرا بٹ. وہ سنا کوئی بلو بٹ ہے؟ جی یقیناً. نہیں سر دودھ والا سی بوا زور دی کوئی کالر ہے اس سے نہیں ان کے بلو بٹ جی. ابھی شکر کیجئے کہ اس وقت میں گھر پہ موجود نہیں تھا, ورنہ اتنی مار کھاتا. کون اتنی مار کھاتا؟ کون کھاتا بار؟ میں. اچھا جی صوفیہ ہیز اے کوسچن. میری صوفیہ always have a question. I have a question for ڈاکٹر صاحب کہ عمران خان نے اپنی اسپیچ پہ کہا کل کہ امریکہ پاکستان کے انٹرنل افیئر میں مداخلت نہ کرے. کیا اب امریکہ واقعی مداخلت نہیں کرے گا؟ یہ ویسے کیا خوش خیالی ہے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں, امریکہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک تھیوری ہے نا جی, ریئلزم کہتے ہیں اس کو. اس میں یہی ہے کہ جس کی جتنی قوت, جتنی بڑی اس کی لاٹھی جس ان کے پاس ہے لاٹھی اتنی بڑی, تو وہی بھینس اپنی کھینچ کے لے جائے گا. آئی مین ریئل ورلڈ میں, پالیٹکس کی ریئل ورلڈ میں جو مرضی ریاستیں کہتی رہیں, وہ ایک حقیقت ہے کہ صرف وہی ریاست اپنی سرحدوں کا اور اپنی سوورنٹی کا دفاع کر سکتی جو کہ واقعی تندرست اور طاقتور اور جمہوریت کی بنیاد پہ کھڑی ہو. کیونکہ جمہوریت کی بنیاد پہ عوام ساتھ رہتی ہے اور تبھی ریاستیں طاقتور رہتی. اچھا یہ عوام جو باہر نکل کے, ایک سیکنڈ ماسٹر جی بات کریں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ان جمہوری ریاستوں میں تو استعفے کا کلچر ہے, جی ہاں, یہاں آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ میں اس لیے مخالفت کر رہا ہوں, استعفیٰ وہ بالکل دے سکتے ہیں, ان کا بھی رائٹ ہے, اور کسی کا پوچھنا بھی ان کا رائٹ ہے, مگر بات یہ ہے کہ صرف ایک اس بنیاد پہ کی بنا پر پہلے انکوائری ہو, پوری تحقیقات ہو, اور اگر یہ ریگنگ نکل آتی ہے, ویسے مجھے تو آج تک جو 5-7 چیزیں زندگی میں سمجھ نہیں آئیں, ان میں سے ماسٹر جی یہ بھی ہے کہ آخر ان 4 حلقوں کی ری کاؤنٹنگ کیوں نہیں کروائی گئی؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے اسی حماقت کا شاخسانہ ہے. اور اگر ریگنگ نکل آتی ہے تو پھر نواز شریف کو میرا خیال ہے سیاست کو خیر بات کہہ دینا چاہیے. سر یہ تو 5 سال لگ جائیں گے جب تک ڈسکور ہوگا ریگنگ ہوئی ہے. کیوں؟ اس میں کیا ایسا ہیر پڑنے والی بات ہے؟ بڑا آسان ہے. آپ ری کاؤنٹنگ کیجئے, کاغذات آپ کے سامنے پیپرز آ جائیں گے.
पेपर बताएगा कि कितने वोटर्स लिस्ट है। इसका एक सिस्टम है, बड़ी आसानी से पता चल सकता है। इसमें वो कह रहे हैं कि इंक ऐसे इस्तेमाल की गई है उनमें से बहुत से जो कि वेरीफाई नहीं की जा सकती। सो अगर वो खुलेंगे भी वोट तो उनको वेरीफाई करना बहुत डिफिकल्ट है। देखिए मेरी गुजारिश सिर्फ ये है सबात के बाद में ये कह सकते थे, उधर लगा सकते थे कि जी अब हमने खोलते तो सही। इन्होंने चेयरमैन नादरा बेचारे के पीछे पड़े रहे और बात डेवलप होती, एक छोटी सी बात थी, स्नोबॉल होते होते कहां से कहां पहुंच गई। आज देखें जरदारी साहब पता नहीं क्या कहने आ रहे हैं, मुझे तो जावेद हाशमी की बात सही लगती है। नहीं सर, हो सकता है कोई दावत है, मियां साहब ने दावत पे बुलाया है। जरदारी साहब खाने के कोई इतने शौकीन नहीं है। मियां जी तो खुआने वाले ने ना प्यार नाल। मियां जी खान के शौकीन ने, उन्होंने तो कुछ करना है यार। जरदारी साहब ये कहने आएंगे कि जब प्यार किया तो धरना क्या। ले मैंने भी जो की ट्राई कर ली। डॉक्टर साहब के धरना कितनी देर रहेगा? ये 2-2.5 महीने रह गया तो मैं तो मर गया। नहीं, आप 20 किलो कम हो जाएंगे यार, तुम्हारा वेट कम होगा, तुम स्मार्ट होगे, स्लिम होगे, जवान लगोगे, और ये नामुमकिन। अल्लाह, जवान स्लिम। अच्छा आफ्ताब साहब, मैं एक मजीद पॉइंट ऐड करना चाहता था। अब इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने हर क्राइटेरिया तय किया हुआ है कि जी फलाने चैनल ने तकरीर नशर कर दी इसलिए बड़ा गलत हुआ, ये हुआ वो हुआ। एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके पे इमरान खान साहब ने कभी गौर ही नहीं किया कि एक ऐसा तशद्दुद पसंद ग्रुप है जिसने ये कहा कि फलानी पार्टी ने अगर कोई जलसा किया 2013 में इलेक्शन के दौरान तो हम उस जलसे को बम से उड़ा देंगे। और आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में फ्री एंड फेयर करेक्ट इलेक्शन हुआ है, बहुत से लोग मरे भी, और उसमें 100 से ज्यादा ANP के कारकुनान जो है मरे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था तो सबसे पहले ये शायद KPK में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। इमरान खान साहब को खुद ये क्वेश्चन उठाना चाहिए कि जो सीटें वो जीते हैं उनकी क्या लेजिटिमेसी है। प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आती है, और ये बड़ी अहम बात, बहुत उम्दा बात। मतलब बाकी सब पे तो तनकीद, मगर खुद अपने दामन में देखने की। तो फिर आपकी इस बात से तो सारी की सारी बसात जो है वो लपेटी जाती नजर आती है। और टीवी पर बैठ के ऐसे मशवरे ना दें, इमरान का भरोसा नहीं, वो कह भी देगा। इमरान का भरोसा क्यों ना? आजकल वो लहक के झूम के गा भी रहे हैं, गुनगुना भी रहे हैं। वो उन्हें लस्सी जरा लड़ जाती है। लस्सी पी रहे हैं जी नबत आती है। अब देखिए, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, कंटेनरों पे जो डालते हैं कमन, वाह वाह वाह, आगे से वाह वाह करते हैं, लाश बन के नहीं बैठती। क्या वाह वाह वाली बात है? मैं इसको पिछले 2 हफ्तों से तैयार कर रहा था। तुसी जरा उरे मुंह कर लो, बेचारी भैन परे मुंह करके बैठी है। वो मेरी तासीर ही ऐसी है, छिड़काव इतना होता है सर। अच्छा जी, कॉलर लाइन पे है, लेकिन सवाल मैं भूल ना जाऊं, मैंने आपसे पूछना है, खवातीन की जो बहुत बड़ी तादाद वहां पर रात गए भी इनके धरनों मौजूद होती है, इस बात की तरफ मैं आऊंगा। जी, इस वक्त हमारे साथ कॉलर कौन है लाइन पे? जी राणा साहब हैं फ्रॉम फैसलाबाद, लाहौर से। जी राणा साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, कीजिए चैलेंज। आफ्ताब भाई, एक बात करूं, कितने इमरान खान और साहब कादरी अपने लोग धरने में लेके गया, वरना यकीन से कह सकता हूँ हमारे नसीर भाई धरना देना चाहे तो उससे ज्यादा लोग ले देंगे। चलिए, बड़ी मेहरबानी, तबसरे का बहुत शुक्रिया। चैलेंज भी करें। आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मैं छुट्टी कर लो। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू राणा साहब। शाबाश। नसीर भाई। आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है लोफर, मूसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इसमें धर्मिंदर और मुमताज। ये फिल्म का नाम है या आपने इतला दी है? बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है, 20 सेकंड बताइए, खवातीन की इतनी बड़ी तादाद कैसे आ जाती है? कैसे तो यही दिखाई देता है, ज्यादा तो खवातीन की तादाद जहाँ तक मैंने देखा है वो कादरी साहब के जलसे में और भी ज्यादा नजर आती है। इनके यहाँ तो बाकायदा एक फेस्टिविटी नजर आ रही है जो उधर इतनी नहीं है। उधर मुख्तलिफ किस्म का माहौल है, लेकिन खवातीन उधर भी बहुत है, इधर भी हैं। मैं तो खैर बहरहाल इस चीज को तो सराह ही सकती हूँ कि अच्छी बात है कि अगर खवातीन भी जो हैं एनलाइटेंड भी है, ये भी है कि खवातीन जो हैं, अगर वो बहुत से लोगों ने एतराज भी किया इस चीज के ऊपर, जी डांस हो रहा है, फलाना हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि ये भी एक जमहूरी फिजा का ही ताल्लुक है। इससे अगर वो जो काम करें वो बेशक मेरे लिहाज से गैर जमहूरी है, लेकिन
جہاں تک خواتین کی پارٹیسپیشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک خوش آئند، یہ بالکل خوش آئند ہے. خواتین کی پارٹیسپیشن واقعی خوش آئند بات ہے. جی صاحب کتنی خوبصورت بات کی میرے دوست سہیل بڑائی آپ دیکھیے کہ ان کا جو انالیسس تھا ماشاءاللہ کہ کس طرح سے انہوں نے پورے دریا کو کوزے میں بند کیا. آپ اپنی آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ اوکے سوکے دھرنے سے فوراً بات ٹھیک کروائیے. منہ کا بھی علاج کران اکھاں دا بھی تسی ساری ریپیئر ہو جاوے. اچھا جی تھوڑی دیر بعد خود نظرات ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خواتین حضرات بریک میں ہمیں ایک لاتعداد SMS موصول ہو رہے ہیں. پروگرام پر تبصرے بھی جاری ہیں لوگوں کے. ایک صاحب نے ابھی ایک پتہ کی بات کی ہے، غالباً ان کا تعلق پیٹ سے ہے، کہ جناب جو قادری صاحب کے جلسے میں دھرنے میں جو خواتین ہیں وہ مستقلاً وہیں رہتی ہیں، وہ کہیں نہیں جاتی، جبکہ دوسری خواتین جو ہیں وہ آتی ہیں چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک کمٹمنٹ کا عالم جو یہ ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قادری صاحب کے ساتھ جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو لاہور سے یا باہر سے، اسلام آباد سے باہر سے گئی ہیں ساتھ. ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں جانے آنے کی، اور وہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہے. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اگر کوئی بڑا سیٹ اپ آ جاتا ہے، کوئی قومی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو آنیسٹلی کیا سمجھتے ہیں اپنے لیے؟ کوئی سمجھتے ہیں کوئی بڑی گنجائش ہے اس میں، کوئی لمبی چوڑی؟ اگر میں نہ سمجھتا ہوتا تو میں پاگل تھا، یہ ہم ہی بیچ میں چھلانے مار رہا ہوں. بتائیے نا. تو کیا زیادہ وزیر لگ جائیں گے آپ؟ آج میں نے سارا دن آپ کے سامنے دیکھیے، میں نے استعفے جمع کروائے سب کے. استعفے جمع کر، میں نے حمزہ شہباز کو بھی جمع کرا دیا. حمزہ شہباز کا کیوں جمع کروایا؟ اس کے شناختی کارڈ کی ایک کاپی مجھے لب گئی تھی، میں نے لگے ہاتھوں وہ بھی جمع کروا دیا. تو بجلی کا بل جمع کرایا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی، سجاد احمد صاحب کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیلنج کریں گے نصیر بھائی کو. جی سجاد صاحب گو ایٹ. السلام علیکم. جی بھائی صاحب نصیر کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک سر، چیلنج کیجیے. جی چل جی. کیوں پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کس لیے جیتا ہوں، مل جاؤں میں اس لیے جیتا ہوں. بہت اچھا جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ. گانا تو تسی چیلنج کر رہا، گلا بھی ٹھیک کراؤ. ویل ڈن سجاد صاحب، آئندہ مت کہیے گا. میں 1000 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر گزارش کر رہا ہوں کہ ان سب چیلنجرز کا بہت بڑا گائک ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے. اہم چیز پارٹیسپیشن ہے. ہمارا شو اولمپکس کی طرح اس میں صرف پارٹیسپیشن جو ہے اصل چیز وہی ہے. جی جناب. عباس مہندی حسن، فلم کا نام ہے بہشت، موسیقار رشید اترے اور وجاہد اترے. آپ تھکے تو نہیں؟ ندیم اور نشو اس پکچر میں تھے. نہیں تو اس کے موسیقار بھی دو تھے، اس کے ڈائریکٹرز بھی دو تھے. ہاں جی. کیوں؟ یہ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹرز دو کیوں تھے اس فلم. اب اگر مجھے پتا تو ان کو کیوں ملا؟ ریاض شاہد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا ڈیورنگ دا فلم، اور حسن طارق نے پھر یہ فلم کمپلیٹ کی. سارا کچھ آپ کو یاد رہتا ہے یا کمیٹی پہ لکھا ہوتا ہے؟ بڑے اچھے لگ رہے ہو. کیوں لگ رہے ہو اچھے؟ اچھا ہوں کی تکلیف کی تانوں؟ یہ لائیو شو ہے، ہمیں بات کر لیں تو ایک تو جان نہیں چھوٹتی اس پہ. ہر بات بتا. جوس پینا ہے؟ آپ پیتے؟ ادھر کیا کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ ساتھ خاتون بیٹھی ہیں، ایمبیرس ہو رہے ہیں وہ. تو آپ امبیرس ہو رہے ہیں، وہ تو خوش ہو رہے ہیں. اچھا جناب، بلکہ ساتھ بیٹھے جو صاحب ہیں ان کی بھی ایک اوپینین تھی. یہ دھرنے کے بڑے حق میں باتیں کر رہے تھے پہلے ہمارے ساتھ. آپ خود نہیں گئے دھرنے میں؟ دھرنے میں اس لیے نہیں گیا، کچھ یہاں کی مصروفیات تھی پرسنل، لیکن میں اس دھرنے کے بھی حق میں ہوں اور عمران خان کی آئیڈیالوجی کے بھی حق میں ہوں. کیونکہ وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، آپ نے جس طرح آئیڈیالوجی کہا ہے اس میں اڈیالہ جیل ہے نا، اڈیالہ جیل ہے انہی کے لیے. ایک گمان گزرتا ہے اڈیالوجی کہیں اڈیالہ سے تو نہیں نکلی ہے، آئیڈیالوجی نکلی نہیں ہے، لیکن اب نکل جائے گی جو لگ رہا ہے. یہ خواہش ہے آپ کی؟ یہ خواہش ہے میری اور امید بھی ہے یہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب عمران خان کیا کہتے ہیں. عمران خان یہ کہتے ہیں میاں صاحب، زرداری صاحب، بس جان دو، اس ملک پہ آپ اتنا رحم و کرم نہ کرو، اس کے پاس اور پیسے نہیں ہیں جو آپ کے خزانے بھریں، آپ کی جیبیں بھریں. یعنی زرداری صاحب کو بھی بھیج رہے ہیں؟ زرداری صاحب کو بھی. زرداری صاحب کیا ہے؟ زرداری صاحب یہ ہیں، اب مجھے یہ بتائیں، آئین اور ہمارا جو یہ جمہوریت ہے
یہ کیا ہے، اس کی کیا فلسفی ہے؟ اس کی فلسفی یہ ہے کہ 5 سال جو ہے آپ کھاؤ، جب آپ کی گردن کو کوئی پکڑنے لگے تو آپ کہہ دو جی مجھے امیونٹی حاصل ہے، مجھے کچھ نہ کہنا، مجھے امیونٹی حاصل ہے۔ جی پیچھے ایک صاحب ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، پیچھے ایک صاحب وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، 1 سیکنڈ۔ جی میں تو بھائی صاحب کی اور جو جلسے یہ مارچ ہو رہے ہیں ان کے خلاف ہوں۔ میں 2 دفعہ ادھر گیا ہوں۔ قادری صاحب جنہوں نے ٹوپی اور جبہ شبہ پہنا ہوا ہے، ان کو تو پہلے ہی ان کی لوکل سٹینڈ آئی کوئی نہیں ہے، وہ ان کا رائٹ ہی نہیں انفرنج ہوا کہ وہ پارٹی کو الیکشن لڑا ہو یا ان کو ووٹ ریگنگ ہوئی ہے۔ دوسری وہ خواتین کو ڈھال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مریدنی ہے بیچاری ساری، وہ آگے لگی ہوئی ہے پیر صاحب کے۔ ادھر جو ڈسکو پارٹی ہے، ادھر یہ مسئلہ ہے کہ مجھے شک ہے کہ یار آنیسٹلی بتا دیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا تعلق نواز لیگ سے؟ جی میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کیا بات ہے، آج کل ہر کوئی کہہ رہا ہے جو ادھر تعلق کی نہیں پارٹی نے گلا کیوں کرنا بچ کے دیکھو جنہوں 9 دن روٹی نہیں لبھی بیٹھے گلا کریے تو ساتھی تمہیں نہیں پتا ہے اینکر بن کے بنا بڑی اوکی گل ہے، تمہیں مل جانی تنخواہ لکھ روپیہ، تھی کیا پانی بن کے گھر چلے جانا۔ سر پلیز زیادہ روٹی نہیں لبھی، زیادہ روٹی کا دکھ نہیں، جہاں ناکے تے کھلوندے نہیں وہ مک مکھا وہ بھی ہو رہا ہے۔ صحیح سچ کیوں نہیں کہتے اتنے دن سے تمہاری دیہڑی نہیں لگی؟ سر اللہ جانتا ہے دیہڑی نہیں لگی، 9 دن ہو گئے میری دیہڑی کو نہیں لگی۔ چلو وہ گھنٹہ کہ میں باہر جان دوں، میں کسی سے چرچ اور اسپاس کو دیہڑی لاؤں، میں لگوا دوں گا ادھر مزدوروں کے ساتھ۔ دیہڑیاں لگن ڈی ہیں، تھی تو لکڑی وہ صاحب جو پیچھے بیٹھے ان کی بات بیچ میں رہ گئی، تمہاری یہ لغویات شروع ہو گئی دیہڑی۔ جی جناب آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ ان سے 300 پارلیمنٹیرین کنونس نہیں ہوئے، یہ ان کو چاہیے تھا پارلیمنٹ میں بیٹھ کے آپ مدت کام کر لیتے، 4 سال پہ بات کر لیتے کہ پارلیمنٹ کی مدت 4 سال کر لی جائے، اس کے بعد یہ چھانٹی ہو جانی تھی۔ یہ اب بات کرتے ہیں جی کہ میں تو کہتا ہوں 2 سال کر لیتے سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ میاں صاحب بھی کہتے چلے باقی پیچھے 7-8 مہینے رہ گئے، 2 سال مدت کر لیتے، آسان کر دیتے الیکشن کا طریقہ، اور بس یوں آتے جاتے، نہ یہ کرپشن کر سکتے نہ کچھ اور۔ عمران صاحب نے کہا، میں نے خود سنا، کہتے ہیں جی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو آپ لوگوں نے ابھی 3.5 سال صبر کیوں نہیں کیا؟ 1.5 سال اگر کر لیا، 3.5 سال اور صبر کر لو، پتہ چل جائے گا قوم کو کہ یار کون کتنے 7 سال صبر کیا ہے، اور کتنا صبر کریں، آپس نہ لڑ اور کتنا صبر کریں، اور جتنے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیریل نہ ہو، جمہوریت ڈیریل نہ ہو، وہ وہی ہیں جو اپنی دکانیں جو چمکائی ہوئی ہیں ان کے بند ہونے کا ان کو ڈر ہے کہ تالے نہ لگیں۔ نہیں، یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، سب کی نہیں، سب کی جو جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں، یہ ان سب کی رائے نہیں ہو سکتی آپ کی۔ جی ڈاکٹر میری کون سی دکان ہے آپ یہ بتائیں نا، میں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 5,000 وہاں لوگ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 180 ملین لوگوں کا ملک ہے بالکل، جو کہ اپنی رائے جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ یہ رائے ڈال دیتے ووٹ کے ذریعے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ہماری نمائندہ پارٹی، تو ہم قبول کر لیتے، چاہے ہم اس کو اگری کریں یا نہ کریں۔ میرا اسٹیک اس میں یہ ہے کہ عوام کی جو رائے اس کی نمائندگی۔ دیکھیں جب ووٹ ڈالتے ہیں لیکن جب نکالتے ہیں تو اس پہ نون لیگ کا ٹھپا لگا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کورٹ جائیں، آپ پارلیمنٹ ڈاکٹر صاحب آبجیکشن میلارڈ، یہ بہت خوبصورت بات کر رہا تھا شاہد آفریدی کی منگیتر نے، بہت پیاری جو انہوں نے جتنی بات بھی کہی ہے یہی ہمارا منشور ہے۔ حالانکہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے شاید اپنی، اور میں ووٹر رہا ہوں، عمران خان کی سپورٹر نہیں ہوں میں، اب لوگ وہ دیکھیں وہ سپورٹ واپس لے لی، لیکن آپ آئیں کر کے میں نے آپ کا ہمارے ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں اس کو برا ضرور کو۔ جی میں آپ کو سپورٹ ہی کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو شاہد آفریدی کی منگیتر کہا ہے، ورنہ میں آپ کو آفتاب صاحب انہیں تو لڑائی بند نہیں کرنی۔ میرا ایک سوال آپ سے ہے جو ذاتی نوعیت میں آپ سے ذاتی حیثیت میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں جی ذاتی حیثیت میں، جی ذاتی اگر تیرا سوال صحیح نہ ہو پہلا ڈنڈا میں تیرے ماروں۔ اچھا اجتماعی حیثیت کیا ہے ہماری؟ نہیں، مقصد یہ ہے کہ ادارے سے ہٹ کے آپ کی رائے جو اچھا میری اوپینین آپ مانگ رہے ہیں جی بسم اللہ۔ اگر بطور ثالث آپ کو ان 3-4 پارٹیوں میں کردار ادا کرنا پڑتا تو آپ اس سارے مسئلے اور مخمخے سے کیسے سیٹل کرتے؟ ماسٹر جی میں اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا، کوئی راستہ ایسا اس لیے کہ عمران خان جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ بے محل، بے موقع اور غلط ہے، لیکن اگر نواز شریف نے ریگنگ کروائی ہے، یہ الیکشن ریگنگ کا نتیجہ ہے، یہ حکومتیں ریگنگ کا شاخسانہ ہے، تو پھر یہ سارے کا سارا الیکشن نل اینڈ وائڈ ہے، نہ پنجاب والے صاحب کو حکومت کا کوئی حق ہے، نہ ادھر سندھ میں جو بیٹھے ہیں
उन्हें और ना इन्हें जिन्हें प्री पोल रिगिंग भी हुई थी जो डॉक्टर साहब ने कहा है। इसलिए मेरी ओपिनियन जो है ना बड़ी अजीबोगरीब है, मैं इन सब के खिलाफ हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं आखिरी बंदा होऊंगा 180 मिलियन की आबादी में आखिरी बंदा होऊंगा जो कहूंगा कि फौज को इंटरवीन करना चाहिए, आखिरी बंदा मैं होऊंगा। जज़ाकल्लाह। तो ये है मेरी ओपिनियन, कंफ्यूज सी ओपिनियन होगी, आपको मेरा ख्याल है। Of course, your opinion is good. हेलो बाजी भी आ गई मैदान। अच्छा, जहाँ कंफ्यूजन का जिक्र आता है वहां Yes, of course, you know this is the rigging is the best revenge for the people, and the honestly is the of course. And you are क्या फजूल बात है। कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पे है, आपकी तरफ बात है। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। हेलो जी, थैंक यू वेरी मच। जल्दी से बताइए, चैलेंज करेंगे जी। हेलो चैलेंज कीजिए। और गोरी दैन मिला नैना मैंने ना मिला, गोरी दैन से ना मिला। गाना सुनाए या मियां बीवी की? एक सेकंड, नहीं, नसीर भाई पहुंच चुके हैं, नसीर भाई पहुंच चुके हैं भैया, थैंक यू वेरी मच जी। ये है फिल्म जोश, आवाज है नईद नियाजी की, मूसीकार है मसलुद्दीन। चलो अब घर चले जाओ। इसका सही बोल है गोरी नैन से नैन ना मिला। जरा सुना के बताओ ना। लेकिन नसीर भाई थोड़ा सा गा के अगर आता। पगली हवा छेड़ तुझे आ जाती गोरी नैन से नैन ना मिला। हाँ, ये अब मुझे समझ आ गई, ये गाना मैंने सुना। मैं शक्री आज गोदी में आज ठहर जा, रोंदा तेरे को गोदी सारा मौसीकार नवा ही है की ना ये गंजी है, नसीर भाई की अम्मी है। ये अम्मी नहीं है, वो गाना जब नसीर भाई गाते हैं तो उसके अंदर का खुसरा बेदार है। क्या हो गया क्रैशी साहब, आप योर ऑफ कोर्स एंड द कंटेनर इज द वेरी ह्यूज। आपसे बात हो रही, क्या हो गया? आप उधर ही देखी जा रहे हो कि रंग करन गए ने। लाइव शो है, कुछ शर्म कर लो। तो हमारी भी लाइव का ख्याल है, आपने हमारी लाइव को तो कभी नहीं। बाजी ने भी धरने से जाना, छतरी नहीं सेगी साढ़े को। तो और क्या, बारिश बहुत हो रही है। देखिए हमें भी धरने पे जाना चाहिए। कितना आप म्यूजिकल धरना है, कभी देखा आपने? जो अच्छा बस ठीक है, ये ना करो, मेरा भी दिल चाहता है डांस कर। अच्छा और सुनाए, क्या हाल है? आप ठीक है? मुझे क्या होना है? ताज़ा तरीन सूरत हाल जो इस वक्त है उसमें आपकी ओपिनियन तो मैंने सुन ली है। हाँ। तो आपने बकरे ले लिए हैं बड़ी। और बाजी मुल्क च अगे मुसीबत भाई तो बकरे की गल करन दे। सही है ना, कुर्बानी दियो, सदके दियो। सही बात है, बकरा नहीं मिलता। अच्छा जी, क्रैश साहब आपकी तरफ आते हैं। लोगों ने अपने बच्चों को धरनों से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। जूं जूं खतरा बढ़ रहा है किसी सबवर्जन का, टेररिज्म का, क्या कहते हैं आप? देखिए, पहले तो धरने को समझने की जरूरत है। मैं एक बात बताऊं, ये महज खाली 10,000 लोगों का हजूम नहीं है। और क्या है ये 10 लाख दुआओं और नेक तमन्नाओं। नहीं, 10 लाख आपने कहा, 10 लाख कौन? उसके बाद एक पॉज दिया है मैंने। नहीं, ये 10 लाख बड़ा मीनिंगफुल है। इन 10,000 के पीछे 10 लाख कौन है, जरा खुल के बताएं। दिल तो चाहता है बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप हवालात के पीछे हों। फजूल बात कर रहे हैं आप। नहीं, बस अब बात यही खत्म कर दें। दारुल कादरी साहब ने ये बात, एक ज़िमनी सी बात मुझे याद आ गई, इनकी बात से ध्यान हटाने के लिए। ये खतरनाक बातें करते रहते हैं वक्तन फवक्तन। उन्होंने कहा जी, सरकारी पानी पीने की वजह से हमारे लातादाद लोग बेहोश होना शुरू हो गए, जिस पर चौधरी निसार अली खान ने तो बड़ा गम गुस्से का इजहार किया था। लेकिन ये ताज़ा तरीन अब आ रही है इत्तला। पहले तो उन्होंने कहा था हमारी इत्तला है कि पानी में कंटेमिनेशन की गई है, कोई मिलावट कर दी गई है, लेकिन ताज़ा तरीन ये कहा जा रहा है कि उससे कुछ लोग बेहोश भी होने शुरू हो गए। लेकिन अब इनकलाब आके रहेगा। अच्छा जी, रावलपिंडी से एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आफ्ताब भाई ठीक ठाक है? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये नसीर भाई से गाना है, आवाज तो मेरी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन गाना मैं गा के आपको बता दूं। जी जी गाइए। हेलो, गाइए गाइए भैया गाइए। ਇੱਥੇ ਸੋਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਦਿਲਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸੋਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ। बाजी भाई गोलगप्पे भेजते। अच्छा जी, थैंक यू। सच बोले हैं जी। आवाज मैडम नूर जहां, फिल्म का नाम है सीधा रास्ता।
موسیقار افسر حسین. بہت عمدہ فلم تھی. بس اور کچھ نہیں. اور کی اور کوئی لمبی بات کیا کرو بچ کبھی. میں نغمہ یوسف خان. اچھا گھر کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک. سب ٹھیک ٹھاک. کیوں کل بھی اٹھ گیا میں اتوں لے آیا. چھڑ دے. آپ دھرنے پہ گئے تھے. بدتمیزی نہ کرے گا نصیب بھائی نہ بدتمیزی کر. ہے تو میں رضائیاں پڑھن نہیں رکھی سمجھ گیا. میں تو پھر چپ کر بیٹھ. 15 دن نکل کرو. چپ کر کے بیٹھو آ کے 9 دنوں کی روٹی نہیں ملی. میں کہ یہ تو کہہ نہیں رہا. چلو ایک مرتبہ میں کہہ دیتا. اچھا جی ایک بس آپ تینوں سے ایک سوال میں ہی کروں گا, تینوں جواب دے دیجئے. اگر اسی طرح کا ایک دھرنا, کیونکہ میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے لاہور میں ایک ریلی دیکھی ہے اور وہ انہوں نے PMLN کے جھنڈے اٹھا رکھے. اگر ایسا ہی ایک دھرنا پشاور میں جا کے بیٹھ جائے کہ صوبائی حکومت عمران خان یہ وہ, تو عمران خان نے تو کہہ دیا کہ آپ ایک چھوٹا سا اس سے کئی گنا چھوٹا پشاور کر کے دکھا دیں تو میں حکومت چھوڑ دوں. میرا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی حکومت چھوڑنا چاہ رہے ہیں, بہانہ تلاش کر رہے ہیں. لیکن اگر یہی کچھ اگر وہاں پہ ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ نہیں جی یہ سارا طریقہ ہی غلط ہے. آپ کو اگر عوام نے نمائندہ چنا ہے 10 سیکنڈز رہ گئے تو آپ اپنی ذمہ داری پوری پر تول رہے ہیں. نہیں میں پر نہیں تول رہا, میرے ویسے ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں. یہ میرے سگنل آتے رہتے ہیں, کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے. کل کو طالبان وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہمارے پاس 20,000 لوگ ہیں تو ہم کیا ان کو حکومت تھما دیں گے؟ یہ بڑی عام بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے براہ راست. وہ بات کری تھی, میں ہاتھ ہلا رہا. اچھا چلیے کل کے لائیو شو میں خواتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.